أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وباقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، ماہ سفر المظفر ہے، لاکھوں کیا کروڑوں زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا رخ کربلا کی طرف ہے۔ پوری دنیا سے کونے کونے سے زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام لبیک یا حسین لبیک یا زینب کی صدائیں بلند کرتے ہوئے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ سفر شروع ہو چکا ہے، سفر مبارک ہے، بڑا بابرکت ہے۔ کربلا کی طرف آنے والے زائرین کے لیے چند ایک آداب ہیں سفر کے، اور سفر کی سلامتی صحت کے لیے، خیر و عافیت کے لیے دعا ہے، وہ بھی بیان کرنے ہیں۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، ہر کسی کو یہ سفر نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مت کہیں کہ یہ سفر پیسے کے ساتھ ہوتا ہے، گو کہ یہ ایک سبب ہے جانے کے لیے، مگر لاکھوں کیا کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کئی ارب خرب پیسہ ہوگا، مگر ان کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ صرف اور صرف ان کو یہ سفر نصیب ہوتا ہے، ان کو یہ زیارت نصیب ہوتی ہے کہ جن کے دل میں شوق زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہوتا ہے، جن کو بلاوا ہوتا ہے، اور جن پر آنے کے لیے مہر زیارت جو ہے لگائی جاتی ہے، وہی لوگ آ سکتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، یہ زیارت مبارک زیارت ہے، روایات میں وارد ہوئی ہے کہ جو کربلا کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر وہ مقروض ہوتا ہے تو اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما دیتا ہے، اور خداوند عالم اس کے صحت و سلامتی دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ گھر لوٹ کر جاتا ہے تو ملائکہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان مومن مومنات، جب آپ سفر شروع کریں تو سفر کرنے سے پہلے سفر کی دعا یہ ہے: اللہم انی استودعک اليوم نفسی و اہلی و مالی و ولدی ومن کان منی بالسبیل الشاہد منہم والغائب اللہم احفظنا بحفظ الایمان واحفظ علینا اللہم اجعلنا فی رحمتک ولا تسلبنا فضلک انک الیک راغبون اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد في الدنيا والآخرة اللهم إني أتوجه إليك هذا التوجه طلبا لمرضاتك وتقربا إليك اللهم فبلغني ما أومله وارجوه فيك وفي أوليائك یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد چند ایک آداب ہیں کہ آپ ان آداب کو ضرور یاد رکھیں جب آپ سفر کر رہے ہوں، کیونکہ انسان جب سفر کرتا ہے تو سفر وہی مبارک ہوتا ہے کہ انسان لغویات سے، محرمات سے، مکروہات سے بچے، تاکہ خالصتاً اس کا سفر عبادت ہی شمار ہو۔ تو چند ایک آداب، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب آپ سفر کریں، سفر کرنے سے پہلے غسل کریں، نیت کریں کہ غسل سفر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، جیسے کرتے ہیں اسی طریقے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ سفر کے راستے میں بیہودہ باتیں، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ سے، ناراضگی سے اور حسد و کینے جیسی باتوں سے پرہیز کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ جائیں تو وہاں سب سے پہلے غسل کریں، اور غسل کے بعد وہاں جب حرم میں داخل ہوں اذن زیارت پڑھیں،
اور اذن زیارت پڑھنے کے بعد زیارت جو وارد ہے وہ زیارت پڑھیں، زیارت پڑھنے کے بعد حرم کے کسی حصے میں جا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ ایک طریقہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سفر میں وضو کی حالت میں رہیں۔ 5واں پاک و صاف اور نیا لباس پہنے رکھیں۔ چھٹا یہ ہے کہ جب کسی روضہ مبارک پر جائیں تو چھوٹے چھوٹے آرام سے قدم اٹھائیں، اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کی حالت میں، ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنے آنکھوں کو حرم کی طرف رکھیں اور اپنی سوچ کو روضہ کی طرف اور اس ہستی کی طرف جس کی طرف آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ 7واں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے علاوہ باقی دیگر جتنے بھی امام علیہ السلام کی زیارتیں ہیں ادھر جائیں تو زیارت پہ جانے سے پہلے خوشبو لگا کر جائیں، لیکن وارد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاتے ہوئے خوشبو نہیں لگانا چاہیے۔ 8واں یہ ہے کہ جب حرم مطہر کی طرف روضہ مبارک کی طرف آپ ذریعہ مبارک کی طرف نکل رہے ہوں، جا رہے ہوں تو ذکر الہی کریں، تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر صلوات پڑھ کر اپنی زبان کو معطر کریں تاکہ آپ کا یہ سفر خالصتاً عبادت میں اجر اور ثواب میں گزرے۔ تو صاحبان ایمان، جب آپ حرم مبارک کے دروازے پر پہنچیں تو ادھر اذن دخول پڑھیں، یا کوئی مولانا یا کوئی بھی قافلے کے ساتھ ہو، اگر وہ اذن دخول پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور اپنے اوپر ایک ایسی خوش و خضوع کے ساتھ رقت طاری کریں تاکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور جس بزرگ ہستی بارگاہ پر گئے ہوئے حاضری دے رہے ہیں، چاہے وہ نجف ہے یا کربلا ہے، سامرہ ہے، کاسمین ہے، بلد ہے، یہ ہلے کی جو بھی زیارتیں ہیں، جہاں جہاں بھی جائیں وہاں آپ اپنے آنکھوں سے آنسوں کا نذرانہ ضرور پیش کریں، ان ہستیوں کی ظلومیت پر روئیں اور رونے کی حالت بنائے رکھیں تاکہ جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ مسافر شام بھی آپ پر راضی ہوں۔ اور جب زیارت کریں تو تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف اور صرف گریہ کریں، اور وہاں پہ قرآن پاک کی بھی تلاوت کریں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو بطور ہدیہ نذرانہ ان ہستیوں کو پیش کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اپنے مرحومین کی طرف سے زیارتیں پڑھیں، اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، ان مومنین مومنات کی طرف سے کہ جنہوں نے آپ کو زیارت کے لیے کہا ہے، دعا کے لیے کہا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک زیارت اجتماعی پڑھ کر کہ یہ زیارت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تمام مومنین و مومنات کی طرف سے، تمام شیعہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے، اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ سبھی کے سبھی اس مومنین مومنات زیارت کے ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، آپ کو، سبھی کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کی روحیں بھی خوش ہو جائیں گی جن مرحومین کے لیے ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں آپ زیارت کر رہے ہوں گے۔ تو صاحبان ایمان، بڑا مبارک سفر ہے 40 کا، اداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہاں زیارت پہ آپ جاتے ہوئے مومنین کا بھی خیال رکھیں اور بزرگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق اس کی ہیلپ کریں، اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ اور اگر کوئی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، جو نماز زیارت ہے یا نماز واجب ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ زیارت پڑھنے لگیں کوشش کریں، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، جیسے کمر کا درد ہے اور پاؤں کا درد ہے یا کمزوری ہے یا بڑھاپا ہے، تو پھر تو بیٹھ کر زیارت پڑھیں، ورنہ کھڑے ہو کر زیارت پڑھیں اور اس ذریعے کی طرف رخ کر کے پڑھیں۔ جب روضہ مقدس کو دیکھیں تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں۔ روایت کا جملہ ہے کہ جو شخص امام علیہ السلام کے حضور تکبیر کہے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھے تو اس کے لیے رضوان اکبر لکھا جائے گا۔ تو صاحبان ایمان، جو زیارت کے پڑھنے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت نماز ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز ہدیہ امام علیہ السلام یا کسی بھی ہستی کے ہیں قربتاً اللہ پڑھ کر اس ہستی کو آپ ہدیہ کریں، اپنی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ مبارک ہستیاں ہیں، جیسا کہ آداب زیارت، سفر زیارت کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وَمِن
حدیث کربلا والکعبہ لکربلا بأن علوت رتبہ، کہ جب بات کربلا اور کعبہ کی ہو تو کربلا کا مرتبہ بلند معلوم ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر مشاہد ایسے ہی ہیں کہ ان کے بارے میں بہت دلائل نقل ہوئے ہیں۔ ان کے اندر جا کر تعویذ قبر کے قریب ہونا چاہیے اور سرہانے کے نزدیک نماز ادا کریں، اور قبر کی پچھلی طرف نماز پڑھے تو صحیح ہے، اور اس کے بارے میں مستحب ہونے میں نص بھی وارد ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ان ذریعوں کے قریب نماز پڑھیں تو مومنین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، بالخصوص بالاخص مولا آقا ولی زمان حضرت قائم آل محمد عجل اللہ فرج الشریف کی صحت و سلامتی، ان کے ظہور پر نور کے لیے دعا کریں تاکہ امام علیہ السلام ظہور فرمائیں اور آسانیاں پیدا ہوں۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے، قدم قدم جتنے بھی چلیں تمام مومنین کو شامل کرتے رہیے گا سفر میں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، جب 40 کی زیارت کی مشی کریں گے تو سب مومنین مومنات کی طرف سے، تمام عالم اسلام بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے نائب دعا ہوں گے اور نائب اقدام ہوں گے۔ جزاک اللہ۔